آپ جواب جی جیسے یہ ہم بات کر رہے ہیں اسکیم کی، وہ ہے جی ایس ٹی آن گڈس، جو صوبے جمع کرتے ہیں وہ ہے جی ایس ٹی آن سروسز. تو یہ صوبے جمع کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، تو وفاق کی اسکیم ہوگی، وفاق ہی اس کو اسکیم کو لے کر آئے گا. تقریباً 100 ارب روپے اس سے حاصل ہونے کی توقع ہوگی اگر یہ کامیاب ہو گئی. تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً جو 25 کروڑ کا ٹرن اوور ہوگا اس کے اوپر 1% یعنی کہ 25 لاکھ روپے سال کا سیلز ٹیکس جمع کرا سکیں گے. اور تاجر تو اس سے سیلز ٹیکس بھی کسی حد تک آ جائے گا اور نظام بھی آسان ہو جائے گا. کچھ بنی ہومیوپیتھک کر رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہ کم از کم جو ہے وہ 1100-1200 ارب یہاں سے آ سکتا ہے. کریں کیسے؟ مسئلہ تو سارا یہی ہے نا. یہ کرنا تو جنہوں نے ہے ان کا کرنا ہے نا، حکومت کا کام ہے. ٹیکس نیٹ سے متعلق جو بات میں کر رہا تھا اس پہ کچھ بھی نہیں. اور سیلریڈ کلاس کے بارے میں کیا سلسلہ ہے؟ قربانی دیں، آپ دے نہیں رہے مزید. جو کوششیں کی جا رہی تھی کسی حد تک وہ ڈیمیج ہوئی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے. اور جو ریکمنڈیشن ہم دے رہے تھے، کچھ کوشش کر رہے تھے کہ 5% تک جو پاکستان کا ہائیسٹ سلیب ہے اس کے اوپر جو 5% ہے اس میں کچھ ریلیف کی کوششیں کی جائیں، تو وہ ذرا مشکل لگ رہی ہے. کیونکہ وہ جو بات کر رہے تھے ان سے متعلق ایمنسٹی سے متعلق کوئی ہے اس طرح کی کچھ ریل اسٹیٹ اوپر کے حوالے سے کوئی سنا ہے ویسے نہیں نا. نہیں، ایمنسٹی تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں کسی بھی قسم کی دے نہیں سکتے. لیکن یہ کہ جو ہماری ایڈوانس انکم ٹیکس جمع ہو رہا ہوتا ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس میں ایڈوانس ٹیکس میں کچھ کمی یا طریقہ کار. اچھا شیخ صاحب، تین اہم پراپرٹی گین ہے جی، برقرار ہے جی، وہ برقرار ہے. تین جو مین انڈیکیٹرز ہیں شیخ صاحب، وہ کسی بھی اکانومی کی حالت صحت کے بارے میں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں اچھی ہے بری ہے. گروتھ ریٹ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کریں اگلے سال؟ ان امپلائمنٹ کے بارے میں کیا آپ کے پاس خبر ہے؟ گروتھ ریٹ سے پتہ چلے گا انڈسٹری کیسے کر رہی ہے، ایگریکلچر سیکٹر کیسے کر رہا ہے، مہنگائی انفلیشن اس سے ساری چیزیں ہو جائیں گی. اور اس سے یہ جو تین سیکٹر ہیں، اس انفلیشن، مہنگائی اور یہ والا گروتھ ریٹ، کیا آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے مشکل ہوگا اگلا سال، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اکانومی میں تھوڑی سی چل پڑے گی آگے، یا ہمیں عادت ہو جائے گی؟ وہ تو دیکھیں، ہم اگر یہ کرائسس نہ ہوتا مڈل ایسٹ والا تو ہم شاید 3.9% یا 4% گروتھ کو پہنچ رہے ہوتے. لیکن ابھی جو ہے ہم 3.7 3.6 پر آ کے رک رہے ہیں. یہ نمبر صحیح ہے؟ ہاں، جبکہ ہمارا جو فگر تھا، جو ہمارا ہدف تھا وہ 4.1% تھا. تو اگلے سال بھی جو ہے وہ ہماری کوشش یہی کہ ہم 4.2 تک جائیں، ہدف وہی رکھیں گے. لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیمیج کر رہا ہے ہماری گروتھ کو. ہم نے جو ہم نے دکانیں 8 بجے بند کی ہیں، لیکن اس سے جو ہے بجلی کی بچت تو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے گروتھ متاثر ہو رہی ہے، غیر یقینی صورتحال متاثر ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے بجلی بچوا رہے ہیں، پورے ملک کے بجلی کے بورڈ لگاتے جا رہے ہیں، ہر بورڈ کھمبے کے اوپر. وہاں پہ تو بجلی بچانے کا کانسیپٹ ہونا چاہیے نا. پھر اسی طرح جو لوگوں کی بائنگ پاور ہے وہ اس ٹائم پہ پہنچ گئی ہے کہ اب لوگوں نے چیزیں بنانی چھوڑ دی ہیں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 200 روپے کی چپل نہیں بک رہی. یہ عید کے دن سولر کے اوپر نظر کرم رہے گی یا اس کو ذرا بھی صرف نظر دیا ہوا ہے؟ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے سولر کے اوپر ایگزیمشنز ہیں اس کو ودرا کریں اور 18% دوبارہ اس کے اوپر بحال کریں. جو آپ کی ای وی گاڑیاں جو ہماری پالیسی میں تھیں 1% ان کو 18% پر لے کر جائیں. ای وی گاڑیوں کو جی، تو یہ ہمارے اپنے ڈیسیجن ہیں. پھر ہم نے ان کو یہ کہہ دیا جو ہمارا کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے 2.5 روپے کا پیٹرول کے اوپر، وہ 5 روپے کا ہوگا اگلے سال. تو اس سے بھی کچھ پیسے اگلے مالی سال؟ جی اگلے مالی مطلب ابھی سے مالی سال 2027-28 کی بات کریں، 26-27 کی بات کریں. میں 1 جولائی سے جو مالی سال شروع ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہونی ہے. اچھا ریمیٹنس کی 18% اور لیوی بڑھاؤ پیٹرولیم پروڈکٹس پر. جی، وہ انہوں نے یہی جو ہمارا اس دفعہ کا ہدف تھا وہ 1.46 ٹریلین تھا، اس کو جو ہے 1.7 ٹریلین روپیز تک پہنچایا گیا. 262 ارب روپے اب ہمیں زیادہ جمع کرنے ہیں لیوی کے اندر. تو یہ جو لیوی کی رقم بنتی ہے وہ تقریباً 90 اور 100 روپے کے درمیان بنتی ہے پیٹرول کے اوپر. اگر ڈیزل دونوں کو ملا لیں تو تقریباً 200 روپے کی سبسڈی بنے گی، لیوی بنے گی، جو کہ اس وقت 160 روپے ہم جو ہے اس وقت پابند ہیں وصول کرنے کے لیے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پیٹرول کے اوپر 106 روپے کر دیں تو آپ کو ڈیزل کے اوپر جو ہے وہ 94 روپیز کرنی پڑے گی. اسی طرح اگر آپ پیٹرول کے اوپر 170 روپے کر دی تو ڈیزل کے اوپر آپ کو 43 روپے کرنی پڑے گی. تو 160 کے آس پاس آپ کی لیوی رہنی چاہیے. اور اب شاید اس بات کا امکان ہے کہ 262 بلین جمع کریں لیوی کے اوپر مزید. تو یہ تقریباً جو ہے وہ 10 سے 20 روپے کے قریب جو ہے اضافہ بنے گا. یعنی کہ 5واں بجٹ ہے اور پھر 5واں ایک امتحان، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ امتحان عوام کا بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. شعیب نظامی صاحب آپ نے اچھی نہیں بتائی، بڑا دل خفا کیا آپ نے. ہم سمجھے تھے کہ شعیب نظامی صاحب آئیں گے کوئی اچھی خبریں. پہلے زمانے میں جو ایل جیوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ بڑا دل خفا کیا انہوں نے.